آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں عبدل ودود قریشی صاحب جو کہ ایڈیٹر ہیں ہفت روزہ ادراک نو اسلام آباد کے. اس کے علاوہ ایڈیٹر ہیں ایشین نیوز اسلام آباد کے اور ہفت روزہ روش کے بھی یہ ایڈیٹر ہیں. ایکس ریزیڈنٹ ایڈیٹر یہ رہ چکے ہیں روزنامہ خبریں اسلام آباد کے, روزنامہ جنا اسلام آباد کے فاؤنڈر ایڈیٹر, پرنٹر اور پبلشر بھی یہ رہ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ گروپ ایڈیٹر رہ چکے ہیں روزنامہ پاکستان کے. لیکن سب سے بڑھ کے ان کے پاس جو اعزاز ہے جس کی یقیناً بہت سے لوگ خواہش رکھتے ہیں وہ ہے ستارہ امتیاز. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ستارہ امتیاز عبدل ودود قریشی صاحب. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سن رائز 97. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام ذیشان خان صاحب. آپ کو میں ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر شہزاد اقبال صاحب کی جانب سے بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے جنرل مینیجر فخر عالم نعمانی صاحب کی جانب سے بھی خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ بہت اچھا جی. تھوڑا سا مائک کے ساتھ نزدیک ہوں گے تاکہ آپ کی آواز آڈیبل ہو جائے. جی اب ٹھیک ہے. آلرائٹ سر, اتنا سارا میں دیکھ رہا ہوں جرنلزم سے آپ کا تعلق ہے, بہت سے آپ اخباروں کے آج بھی ایڈیٹر ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ ایڈیٹر رہ چکے ہیں. وائی جرنلزم؟ جی شان صاحب, میں جب کالج کی زندگی میں تھا تو اس زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ بہت سارے لوگوں کی خبریں چھپتی تھیں اور ایسے لوگوں کی خبریں چھپتی تھی جو کچھ نہیں کرتے تھے اور وہ صرف گھر سے بیان دے دیتے تھے, بعض اسٹوڈنٹ لیڈر یا دوسرے لوگ, اور ان کی خبریں چھپتی تھی. اور جو لوگ حقیقت میں کام کرتے تھے, محنت کرتے تھے, کوشش کرتے تھے, ان کا نام کہیں نہیں چھپتا تھا. تو میں نے سوچا کہ زندگی میں جرنلزم میں آؤں گا تو کم از کم یہ جو تفاوت ہے, یہ جو فرق ہے, یہ جو ناانصافی ہے, اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا, بلکہ اس پہ کھڑا رہوں گا اور یہ میں کر کے رہوں گا. تو اس طرح پھر میں نے جرنلزم کا انتخاب کیا اور پھر گارڈن کالج میں بی اے کا امتحان دینے کے بعد میں پھر روزنامہ تعمیر, ایک پنڈی سے اخبار نکلتا تھا, 3 اخبار نکلتے تھے, جنگ, نوائے وقت اور تعمیر. تو پھر تعمیر میں نے کرائم رپورٹر کے طور پہ جوائن کیا. اس زمانے میں ان تینوں اخبارات میں 2 ہی رپورٹر ہوتے تھے, آج کی طرح 2 درجن رپورٹر نہیں ہوا کرتے تھے. اچھا, جیسا کہ آپ نے کہا, میں نے پوچھا آپ سے کہ جرنلزم ہی آپ نے کیوں جوائن کیا, آپ نے بتایا کچھ آبجیکٹیوز کے ساتھ آپ نے یہ پروفیشن اسٹارٹ کیا تھا. وہ آبجیکٹیوز کہاں تک اچیو کیا آپ نے؟ اپنے حد تک تو جس اخبار میں خود ایڈیٹر ہوتا ہوں یا جس میگزین میں ایڈیٹر ہوتا ہوں تو پھر تو اس میں جینون لوگوں کو ہی چھاپتا ہوں, اور یہ جو صرف لفافے والے لوگ ہیں جو لفافے پیش کرتے ہیں یا گھروں میں بیٹھ کے پریس ریلیز دیتے ہیں یا ان کے باپ دادا کا نام ہوتا ہے, میں پھر ان کو ہمیشہ اوائڈ کرتا ہوں, اور جو جینون گراؤنڈ پہ لوگ موجود ہوتے ہیں, حقیقی ہوتے ہیں, انہی کو چھاپتا ہوں. صحیح. اچھا, ہم سنتے ہیں جرنلزم کے حوالے سے, یلو جرنلزم کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی ہے, تو یہ حقیقت ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے جرنلزم میں ایسے لوگ موجود ہیں آپ کی طرح جو باقی تندہی کے ساتھ, ڈیووشن کے ساتھ اور آنیسٹلی کام کر رہے ہیں. یہ بات 100% درست ہے. کہ دیکھیں, جہاں کہیں بھی کوئی اچھی دکان, کوئی اچھا برانڈ کسی کا چلتا ہے تو اس سے ملتے جلتے نام کے لوگ برانڈ لے آتے ہیں. جرنلزم میں بھی جب لوگوں نے دیکھا کہ صحافت ایک پیشہ ہے اور پیشے کے علاوہ ایک مشن بھی ہے اور اس کا نام بھی ہے اور لوگوں کے بارے میں چھاپتے بھی ہیں, لوگ ڈرتے بھی ہیں, تو کچھ لوگوں نے اس برانڈ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو صحافت میں لے آئے. پھر انہوں نے یلو جرنلزم جسے کہا جاتا ہے وہ کیا, اس پہ مال انہوں نے بنایا, جائیدادیں بنائی اور لوگوں کو ڈرایا, دھمکایا, اپنے کام کروائے. اور یہ اب بھی ہو رہا ہے, یہ ہوتا رہا ہے, اور یہ سب سے ہمارے ہاں افسوس کی بات ہے. آپ کے ساتھ ہوا کبھی ایسا؟ نہیں, میں تو چونکہ ایڈیٹر رہا, میں نے آپ بتایا جب اسٹوڈنٹ لائف میں ہم نے دیکھا کہ کام ہم کرتے تھے, جلسے جلوس ہم کرتے تھے, نام کسی اور آدمی کا چھپ جاتا تھا, تو یہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوا. تبھی میں نے سوچا کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا چاہیے اور اس تفاوت کو اور اس زیادتی کو ختم. کبھی کسی نے آفر کی ہو آپ کو؟ ہاں, بے شمار, اس میں کوئی شک نہیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں اسلام آباد میں خبریں کا جب ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھا تو میرے پاس ایک پولیس کے سب انسپیکٹر آئے کہ آپ کے ایک فوٹوگرافر اور رپورٹر نے جو ہے وہ میری تصویریں اتاری ہیں اور مجھ سے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں. میں نے رپورٹر کو, فوٹوگرافر کو منگایا, تصویر دیکھی تو تصویر میں ایسی بات نہیں تھی. وہ ایک گاڑی کے ڈرائیور کے ساتھ کھڑا تھا, تو میں نے اس کو کہا کہ یہ نیگیٹو لاؤ اور تصویر اس کو دی. میں نے کہا آپ جائیں, اور رپورٹرز کو بھی کہا, میں نے کہا آپ جائیں کام کریں. تو وہ جب رپورٹر فوٹوگرافر چلے گئے تو سب انسپیکٹر واپس آیا اور اس نے آ کے تقریباً کوئی 10,000 روپے 500 کی نوٹ کی صورت میں مجھے پیش کیے.
تو میں نے کہا کہ جس ہاتھ سے تم دینا چاہتے ہو میرا دل کرتا ہے کہ تمہارے منہ پہ تھپڑ ماروں. تمہیں شرم نہیں آتی کہ اخبار کے ایڈیٹر کو رشوت دے رہی ہو اور پیسے دے رہے ہو؟ تو وہ کہتا نہیں میں معافی چاہتا ہوں, یہاں بہت سارے ایڈیٹر مانگ کے لیتے ہیں اس لیے میں آپ سے بڑا شرمندہ ہوں, اور اب بھی ملتا ہے تو شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور بڑا احترام کرتا ہے اور عزت کرتا ہے. تو ایسے ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 10,000 کی نسبت آج جو 5 سال سے وہ میری عزت کرتا ہے, گزرتے ہوئے ٹریفک روک دیتا ہے. Exactly. تو یہ بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اوکے, یہ تو ہم نے آپ کے پروفیشن کے حوالے سے باتیں کچھ پوچھی, اور آگے بھی پروفیشنل لائف کے حوالے سے اور زیادہ باتیں بھی ہم کریں گے. کچھ آپ کے بچپن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بچپن آپ کا کہاں پر گزرا, کہاں سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی, کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کے جو والدین تھے کیا کرتے تھے, ان کی کیا جو ہے وہ خواہش تھی کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنے, یہ ساری باتیں بھی ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ تو کبھی اس طرح نہیں کہا, لیکن ہمارے والد صاحب یہ کہتے تھے کہ آپ کا کام ہے صرف پڑھنا پڑھنا اور پڑھنا. چونکہ میں پنڈی میں ہی پیدا ہوا, پنڈی میں پراپرٹی تھی, مکانوں کے کرائے آتے تھے, تو ایسا کوئی فکر نہیں تھا کہ ہم نے کوئی بچپن سے ہی روزگار کرنا ہے. لہٰذا پنڈی کے میں میونسپل کارپوریشن کا ٹاٹ والا اسکول تھا, اس کے اوپر بیٹھ کے پڑھا, اور یہ ہوتا تھا صبح اسکول جانے کی وجہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ اسکول جانے, اس لیے کہ صبح جلدی جا کر اگلی صف میں بیٹھنا ہے اور ٹاٹ کو جھاڑ کے مٹی پیچھے پھینک دینی ہے, کیونکہ ٹاٹ پر جاتے ہوئے بچے پاؤں مارتے تھے, بہت مٹی ہوتی, کپڑے نہ خراب ہوں, تو اگلا ٹاٹ جھاڑ کے ہم نے بیٹھنا ہے. اس لیے ہم اسکول میں وقت ذرا جلدی جاتے تھے, جلدی پہنچ جاتے تھے. اچھا, کوئی بچپن کی کوئی یاد ایسی کوئی ہے نہیں, بس وہ جو ابھی تک نقش ہو آپ کے دل و دماغ پر؟ ایسی کوئی ہے نہیں, بس ایسی ہے کہ بس ٹھیک ہے, ہم پڑھتے تھے, خوشی خوشی جاتے تھے, گھر کے ساتھ اسکول تھا, اور ٹیچر سارے عزت کرتے تھے, والد صاحب کو جانتے تھے, اور والدہ کبھی ہمیں چھوڑنے جاتی تھی, کبھی والد چھوڑنے جاتے تھے, ہمیں لینے جاتے تھے. اور محلے کے باہر جو اسکول کے باہر وہ املوک اور چھولوں کے وہ بندے بیٹھتے تھے, تو ہم اگر ان سے جائیں تو وہ پیسے نہیں لیتے تھے, ویسے ہی ہاتھ بھر کے ہمیں دے دیتے تھے, پیسے نہیں لیتے تھے. وہ مطلب ہے کیونکہ محلے داری کی وجہ سے اتنا عزت و احترام کرتے تھے. یہ یادیں ہیں. صحیح. اچھا, آپ نے کہا کہ راولپنڈی میں ہی آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے, آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی یہیں سے بلانگ کرتے تھے. اس وقت کے راولپنڈی میں اور اب کے راولپنڈی میں زمین آسمان کا فرق ہے, کوئی تھوڑا سا فرق ہمارے سننے والوں کو, بہت سے میری طرح جو لوگ جنہوں نے اس وقت کا پنڈی نہیں دیکھا تھا, یہ بتائیں گے تو تھوڑا انٹرسٹنگ بھی رہے گا. راولپنڈی کی جو اب سڑک ہے اس وقت 1/4 اس کی ہوتی تھی, اور خال خال ہمیں یہاں گاڑی نظر آتی تھی کہ کوئی گاڑی گزرتی ہو. ٹانگے یہاں چلا کرتے تھے راجہ بازار سے ادھر سے, اور راجہ بازار سے ایک بس مری کی طرف جاتی تھی, اور دوسری جو ہے وہ جہاں پر فروٹ منڈی ہے وہاں سے کچھ بسیں لاہور کے لیے چلتی تھی. یہ وہ زمانہ تھا, اور خال خال گاڑیاں نظر آتی تھی, اور علاقے میں لوگوں کو پتا ہوتا تھا شہر میں 10-15 کس آدمی کے پاس, کس خاندان کے پاس گاڑیاں, ہر ایک کو پتا ہوتا تھا فلاں نمبر ہے, فلاں کلر ہے, فلاں کی گاڑی ہے, یہ یاد ہوتا تھا لوگوں. اچھا, مطلب اتنی زیادہ جو ہے وہ پولوشن اس وقت نہیں تھی, اتنی زیادہ وہ ٹریفک نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن اب حالات یقیناً بہت تبدیل ہو چکے ہیں. جس مری روڈ پہ بھی دائیں بائیں ٹالی کے درخت ہوتے تھے, جب سے چاندنی چوک سے پرلی طرف جائے تو بہت بہت بڑے قداور درخت ہوتے تھے, جو آج کالج روڈ ہے جہاں پر گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے, وہاں دونوں سائڈوں پہ سایہ ہوتا تھا, ریڑیاں کھڑی ہوتی تھی, بڑے درخت ہوتے تھے. راجہ بازار میں درخت لگے ہوتے تھے, چاندنی چوک کے چھوٹے موٹے درخت لگے ہوتے تھے, یہ تو بڑا ایک رونق تھی. لیکن یہ تھا کہ آپ جہاں جائیں پورے شہر راجہ بازار سے لے کے قاسم آباد تک اور راول روڈ تک ہر آدمی ایک دوسرے کو جانتا تھا کہ یہ کون ہے, اس کا باپ کون ہے, یہ کہاں رہتا ہے, ہر ایک دوسرے کو جانتے تھے. یہ سوشل ویلیوز ہیں جو اب ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتی. آپ کیا ریزن سمجھتے ہیں یہ سوشل ویلیوز کیوں ختم ہوتی جا رہی ہیں بلکہ ہو چکی ہیں؟ دیکھیں, مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ میں بچپن میں تھا تو میٹرک کا بھی امتحان دیا, تو ایک بابا ہوتے تھے داڑھی والے, خلیل ان کا نام تھا, تو وہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی, تو جاتے تھے تو نماز میں جاتے ہوئے راستے میں جتنے لڑکے ہوتے ان کو پکڑتے زبانی کہتے تھے چلو مسجد میں, ہم سارے مسجد جاتے تھے, وہ کھڑا ہو کے میں وضو کرا کے نماز پڑھاتے تھے. اور ایک مرتبہ میں گلی کے کونے میں دیکھا تو میں بھاگ گیا. جب میں بھاگ گیا تو میں چھپ کے دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے میرے گھر کا ڈنڈے سے دروازہ کھٹکایا, اور میری والدہ نکلی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے اس کو کہا اور نماز کے لیے نہیں گیا اور بھاگ گیا, تو ان کا وہ آئے گا تو میں کہوں گا. انہوں نے ان کو نہیں کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کو کیوں آپ سے ڈر گیا ہے یا بگایا ہے, اور پھر آئے تو والدہ نے کہا کہ آپ کو مسجد جانا چاہیے تھا.
تو سارے محلے کے لوگ کسی نہ کسی بزرگ کا احترام کرتے تھے، وہ ان کو سیدھے راستے پہ لگاتے تھے. بعض کا تو بعض بچوں کو وہ ایک آدھا تھپڑ بھی لگا دیتے تھے، لیکن کوئی برا نہیں مناتا تھا. آپ کسی کے بچے کو کوئی نصیحت کی بات کرے، نہ صرف بچہ بدتمیزی کرتا ہے بلکہ اس کے والدین بھی اس سے بدتمیزی کرتے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے جو یا تو وہ بزرگ نہیں رہے یا آج کے لوگ بزرگ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ایک فرق ہے. دیکھیں مجھے ایک بات یہ بھی یاد آتی ہے کہ اسی طرح کے ایک اور بابا تھا، تو محلے میں کچھ لوگ مانگنے والے آئے تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ ادھر بیٹھو گے، کھانا آپ کو 2 وقت ملے گا، آپ اس محلے میں چوکیداری کرو گے. اور 2 لڑکوں کو کہا ان کو مت جانے دیں، اور ان کو جو بھی چاہیے پیسے میں اس کو 10 روپے ابھی دے رہا ہوں، کھانا ان کو اور ناشتہ ملے گا، اور یہ مزدوری کریں. مانگتے کیوں ہیں؟ اور وہ اچھے خاصے صحت مند لوگ تھے. یہ اقدار اب نہیں رہی. اب تم ایک محلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہجوم ہے، آتا ہے، ایک ہفتے کے بعد ہجوم تبدیل ہو جاتا ہے، ایک ہفتے کے بعد دوسرا ہجوم ہوتا ہے. اور اس طرح کی فراغت کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے محلے میں جاتے ہوئے دیکھا تو 70 لڑکوں کو میں نے گلی میں بیٹھے ہوئے دیکھا. دیکھیں وقت تیزی سے گزرا، لیکن اگر صبح سے شام تک 70 لڑکے بیکار بیٹھے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں کیا آئے گا، ان کے کیا خیالات ہوں گے، کیا کر ہوں گے. آنے جانے ماؤں بہنوں اور خواتین کو وہ جو ہے وہ گھور رہے ہوں گے، ان کے بارے میں جملے کس رہے ہوں گے. تو یہ اقدار ختم ہوتی جا رہی ہے. کیا یہ جو ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو ترقی ہو رہی ہے، مشینوں کی ایک حکومت آپ کہہ سکتے ہیں، لوگ میٹلسٹک مائنڈڈ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کمانے کے ہی چکر میں ہوتے ہیں. آیا یہی چیزیں تو نہیں ہیں جو ہمارے ان سوشل ویلیوز کو آگے نہیں آنے دیتی؟ لائک وہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس سے مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ درست بات ہے کہ جہاں پر مشینری زیادہ آئی ہے وہاں پر لوگوں کے احساسات کچلے گئے ہیں اور لوگوں میں وہ اخلاص باقی نہیں رہا بلکہ مشینی ہو گئی. 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو خاندانی یا باپ دادے نے ان کے مال کمایا ہوا ہے تو خوشحالی سے زندگی گزار رہے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو سٹرگل کر رہے ہیں، اور ایک زیادہ اکثریت ہے جو بے روزگار ہے اور ان کے پاس کام کرنے کے لیے نہیں ہے. گھریلو معاشی حالات برے ہیں، بجلی کا بل نہیں دے سکتے، گیس کا بل نہیں دے سکتے، مستقبل ان کو نظر نہیں آتا. لوگوں کو اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھتے ہیں، ظاہر ان میں سے کچھ لوگ تو پھر چوتھا طبقہ وہ ہیروئن اور چرس پینے میں لگ جاتے ہیں، کچھ انہی میں سے ڈکیتیاں، چوریاں اور جیب تراشی میں لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا فرق، لیکن اس میں بہت بڑا فرق ہے ہمارے درمیان کی کلاس کا اور لوور کلاس کا، اور اپر کلاس کا اور لوور کلاس کا بہت بڑا فرق ہے. یہ گیپ آپ جو ہے وہ میلوں کا گیپ ہے، اور اس گیپ کو پر کرنے کی ضرورت ہے. کسی طرح معاشی طور پہ قوم کو خوشحال کرنے کی، یا کم از کم برابری کے طور پر اور برابری کی بنیاد پر لانے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ گیپ کسی بہت بڑے سانے اور خدشے کا باعث بنے گا، جس میں لوگ ڈکیتیوں کے لیے، چوریوں کے لیے، راہزنیوں کے لیے، جو کچھ حد تک ابھی بھی شروع ہو گئی ہیں. رائٹ. عبد الودود صاحب، بہت ساری سوشل ایونٹس کا آپ نے نام لیا، چوریاں، ڈکیتیاں، اس کے علاوہ بہت ساری. آپ ایک بہت ہی اچھے اور بہت ہی معزز پیشے سے وابستہ ہیں. آپ نے اپنے طور پر ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا اب تک؟ چونکہ آپ کتنی کوشش کی، اس میں کتنے حد تک کامیاب رہے؟ آپ کی نظر سے گزرا ہے یا نہیں کہ جب ہم اداریے لکھتے ہیں جس میں یہی درس ہوتا ہے کہ سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غیبت کیا ہے، اور بڑا مختصر لکھتے ہیں، نہ اتنے کچھ کی لفظ لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی بات سمجھ آ سکے. اور پھر جس حد تک کوشش ہو سکے کوشش کرتے ہیں کہ فزیکلی بھی کسی کی مدد ہو سکے. مثلا میں ایک مرتبہ کچہری میں دیکھا تو 4 بچوں کو پولیس نے پکڑا ہوا تھا. جب ان بچوں سے میں نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم 3 مہینے سے جیل میں. میں نے اے سی کی کورٹ میں جا کے پتہ کیا تو پتہ لگا کہ 15 دن کی اے سی صاحب نے ان کی پیشی پھر اگلی ڈال دی. تو میں اے سی کے پاس گیا، میں نے کہا کہ کیا ان کا جرم کیا ہے. پتہ لگا کہ ان کو جو دیکھی گئی ایف آئی آر اس میں 109 میں ان بچوں کو آوارہ گردی میں بند کیا گیا تھا. اصل کاغذ جب دیکھے تو 12 بچوں کو پکڑا گیا. یہ کچھ بچے چھوڑ دیے گئے اور ان کا نام صرف فلوڈ لگا کے، سفید فلوڈ لگا کر سفارش ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک آپ بناتے ہیں، روپکار بناتے ہیں جس پہ لکھتے ہیں کہ یہ 10 بچے یا 9 بچے پکڑے گئے ہیں اور 4 بچوں کے ناموں پہ آپ فلوڈ لگا کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور باقی جیل میں. اور 109 کی اتنی سزا ہی نہیں ہے کہ ایک بچہ جو 7، 8، 9، 12 سال کا بچہ ہے وہ 3 مہینے تک جیل رہے.
لہٰذا اسی کو میں نے کہا کہ آپ اس کو 3 مہینے کی سزا میں ہی اگر کنورٹ کرتے ہو تو اس کو پھر ان کو رہائی دلوائی، اور پھر بچے کو راستہ بھی نہیں پتا تھا، اس کے گھر کی ایک الگ سٹوری تھی کہ اس کی ماں نے جو لوگ خربوزے کے چھلکے ہیں وہ زمین سے چن کے گھر میں اس بچے کے لیے پکائے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہی تھی میں تو 3 مہینے سے رو رو کے تلاش کر کے یہ بھیک مانگ کے آتا تھا، گاڑیاں دھوتا تھا پہلے، پھر اس نے بھیک کا کام کیا، میں نے اس کو منع کیا بھیک مانو، اب گاڑیاں وہ دھو رہا تھا۔ تو یہاں پر ایک خاتون اسی اسلام آباد میں ہوتی تھی، اس کو اس نے کہا کہ باجی میں آپ کی گاڑی دھو دوں، ان کا گاڑی میں بیٹھو گھر دھونا، تو گھر میں لے جا کر اس کے ساتھ اور بچوں کو پکڑا اور بھیک مانگنے کے جرم میں ان کو جیل بھیج دیا۔ پھر میں اسے اسی کو کہا کہ آپ کو شرم نہیں آیا، ایک بچہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی گاڑی کے ٹائر دھو دوں اور آپ نے اسے بھیک کے چکر میں بھیج دیا۔ پھر وہ بچے کو جیل سے رہا کروایا اور گھر گیا۔ تو اس طرح بھی کرتے ہیں، اس میں وقت لگتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں پھول بیچنے والوں کو پولیس پیسے ان سے چھین لیتے ہیں، ان سے پھول چھین لیتے ہیں۔ اسلام آباد کی حدود سے گزرنے والا اگر بعض لوگوں کو پتہ لگے کہ ٹیکس لے یا وا فیکٹری جا رہا ہے تو اس آدمی کو پکڑتے ہیں، اس کا شناختی کارڈ اور پرس لے لیتے ہیں، اسے 109 میں بھیج دیتے ہیں، اور وہ پھر اس کے رشتہ داروں کو 2-3 مہینے بعد پتہ لگتا ہے، 8-10 ہزار روپے وکیل فیس لیتا ہے، پھر اس آدمی کی رہائی ہوتی ہے۔ یہ مظالم ہے، ان کے لیے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ کوئی NGOs اس کام کے لیے بھی کریں، بال بنا کر یا سوٹ پہن کر تصویریں کھنچانے کی بجائے یہ کام بھی کرنے چاہیے چھوٹے چھوٹے، یہ انسانیت کے۔ کوئی آدمی اگر گجرات سے آیا ہے، جہلم سے آیا ہے، ملتان سے آیا ہے، ٹیکس لا یا وا فیکٹری جاتے ہو اسلام آباد سے گزر رہا ہے تو اس کا کوئی پرس چھین لے، شناختی کارڈ لے لے۔ یہ واقعہ فوج کے ساتھ ہوا کہ فوج کا ایک کانسٹیبل کوئٹہ سے آیا ہے، ملتان جا رہا تھا، راستے میں اسلام آباد رکا تو پولیس والوں نے اس سے چیزیں چھین لی اور وہ غائب ہو گیا۔ بعد میں پتہ لگا اس کی لاش جو ہے اس کو تشدد کر کے مار دیا گیا۔ اسلام آباد مشہور کیس ہے، اسلام آباد کے قبرستان میں لاوارث اس کی لاش۔ ان باتوں پہ لوگوں کو اور NGOs کو اور یہ کام کرنا چاہیے تاکہ بے گناہ لوگوں پہ ظلم نہ ہو۔ صحیح۔ اچھا، سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے کیا لکھا تھا اور کہاں پرنٹ ہوا تھا؟ میں تعمیر اخبار میں 1974 میں، کالج کے زمانے میں، یونیورسٹی کے زمانے میں، اگر کبھی کالج کے زمانے میں یہ تھا کہ کالج کا جو میگزین تھا اس میں ہم کوئی نہ کوئی مضمون چھوٹا موٹا لکھتے تھے۔ گارڈن کالج کا گولڈونین تھا تو اس میں 2 میرے مضمون چھپے تھے۔ مطلب جرمز آپ کے اس وقت موجود تھے اس کے اندر؟ کہ میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا جرنلزم میں آنا ہے، یہ نہیں تھا، یہ تھا کہ جب یہ دیکھا کہ تفاوت ہوئی، ہمیں کہ اخبار کے ایڈیٹر صاحب سے بڑے مشہور تھے، ان کے پاس جاتے تھے تو خبر دیتے تھے، بہت اچھی بہتر ہوتی تھی، لیکن صبح ہم دیکھتے تھے تو ہماری خبر اندر میں سنگل کالم لگی ہوتی تھی اور ایک ادھے جعلی لیڈر کی 2 کالمی بیک پہ خبر لگی ہوتی تھی اور اس کی تصویر بھی چھپ رہی ہوتی تھی، تو اس پہ بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں۔ اور پھر جو میں نے بتایا اس زمانے میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جو دوسروں کی جیب میں دیکھتے تھے کہ جو کوئی خبر لایا ہے تو اس کو یہ لفافہ بھی ساتھ لایا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑی لفافہ جرنلزم، یہ مذمت بات ہے۔ صحیح، ہم مزید بھی بات چیت کریں گے۔ میوزک سے کچھ دلچسپی آپ کو ہے عبدالودود صاحب؟ بہت کم ہے۔ ویل لسنرز، 8:40 جو چاہتے ہیں پروگرام آپ سن رہے ہیں پاکستان ہماری جان ذیشان خان کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عبدالودود قریشی صاحب جو کہ ہفت روزہ ادراک نو اسلام آباد اور ایشین نیوز اسلام آباد کے ایڈیٹر ہیں، اور اس کے علاوہ ہفت روزہ روش کے بھی ایڈیٹر ہیں، ستارہ امتیاز ہیں۔ ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی جو کویشچن میں عبدالودود صاحب آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے اور تھوڑا ڈیٹیل میں جو ہے وہ مجھے اس کا جواب دیجیے گا۔ ایک ہوتی ہے نیوز اور ایک ہوتی ہے سینسیشن، خبر اور سنسنی، اس میں کیا فرق ہے؟ آیا آج کا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا خبر اور سنسنی میں فرق سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آج کل تو جرنلزم میں اور خاص کر جو چینلز میں لوگ ہیں ان کو ہمارے ٹرمز میں یہ لوگ چھاتا بردار کہتے ہیں، جو کسی سفارش سے، کسی سیاستدان کی سفارش پہ اور کسی بڑے سرمایہ دار کی سفارش پر وہ ان اداروں میں آ گئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں اور انہیں اس کا خود فرق نہیں پتا۔ خبر یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے آپ نے وہ واقعہ غیر جانبداری سے منوان ایک قاری تک پہنچانا ہے، تحریری طور پر، یا ناظر کو جو ٹی وی پر دیکھتا ہے اس کو پہنچانا ہے ایز اٹ از۔ اس میں اپنی طرف سے جذبات شامل کیے بغیر، اپنی طرف سے کوئی غم و غصے کا اظہار کیے بغیر آپ کو پہنچانا ہے۔ لیکن جہاں پر تبصرے کی بات ہے وہاں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میری رائے اس پر یہ ہے، میرے خیالات ہیں، میری خواہشات ہیں، لیکن اس میں آج کل جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 18 کروڑ عوام یہ چاہتے ہیں، 15 کروڑ عوام یہ چاہتے ہیں۔
اپنی بات کو 18 کروڑ عوام کی بات کہہ دینا درست نہیں ہے. ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ہے, اور سنسنی پھیلا کر کے جناب لوگ سارے رو رہے ہیں, لوگ سارے چلا رہے ہیں. ایک فرض کیا قتل ہو جاتا ہے تو جن لوگوں کا قتل ہوا تو رو رہے ہیں. ممکن ہے کہ جس کو قتل کیا گیا اس نے کسی کا قتل کیا ہو تو وہ خوش ہو رہے ہوں, لیکن یہ کہہ دینا کہ اس کے قتل پہ تمام لوگ جو ہے نالاں ہیں اور خوش ہیں اور آہو بکا کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ فلاں جگہ ایک قتل ہوا اور انسان کا قتل قابل افسوس بات ہے, یہ کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو کہنا کہ 18 کروڑ عوام اس پہ رو رہے ہیں اور یہ درست نہیں ہے. تو اس کا فرق لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ غیر جانبدار اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے اور خبر غیر جانبداری سے کس طرح تحریر کرنی ہے یا بولنی ہے. یہ فرق آج کل لوگوں کو جو بھی جرنلزم کریں ان کو نہیں پتا ہے, بلکہ اس میں اپنے جذبات, جب آپ ان کو دیکھیں خبر بتاتے ہوئے ٹی وی پہ رپورٹ کرتے ہوئے اتنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. اور پھر دیکھیں مثلا پچھلے دنوں ایک ٹی وی چینل پہ ایک خاتون ایدی کا جو ہے وہ ٹور کر رہی تھی, دورہ کر رہی تھی. اس کے دوران اس نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ بڑے شیطان ہیں. اب ایک 7-8 سال کے بچے کو شیطان, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شرارتی ہے, ناٹی ہے, شرارتی ہے, اسے آپ نے شیطان قرار دے دیا. ان کو الفاظ کے چناؤ کا پتہ ہی نہیں. ایگزیکٹلی شرارتی کیا ہے, شیطان کون ہے یہ نہیں پتا. شیطان ایک بہت بڑی گالی ہے, بری بات ہے, الزام ہے کسی پہ شیطان ہے. اس کو اللہ نے بھی اس پہ لعنت بھیجی اور آپ ایک بچے کو کہہ رہے ہو یہ شیطان ہے. ایدی کا دورہ کر رہی تھی, یہ بچے بڑے شیطان ہیں. آپ یہ کیسے بڑے بڑے شریر ہیں, بڑے ناٹی ہیں, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں. اس طرح الفاظ کا چناؤ لوگوں کو بالکل نہیں پڑا. مثلا یہ میڈیا پہ تو خاص خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا. مثلا ایک دھماکہ یہاں پر ہوا اور اسلام آباد میں جو ہے میریٹ ہوٹل پہ جب دھماکہ ہوا تو ایک چینل پر ایک رپورٹر کہہ رہے تھے کہ ناظرین یہاں پر پولی کلینک میں خون ختم ہو گیا ہے اور خون دینے کے لیے اسپتال والوں نے جو ہے وہ فوری طور پہ اپیل کر دی ہے اور جو مریض ہیں 7 لوگوں کو لٹا کر انہیں تازہ خون دیا جا رہا ہے. یہ انہوں نے ایک کی. اسی ٹی وی چینل کے دوسرے اینکر نے پولی کلینک سے جو بول رہے تھے انہوں نے کہا میں پولی کلینک میں موجود ہوں, خون یہاں پر موجود ہے اور یہ جو کہا گیا ہے کہ تازہ خون دیا جائے, ایک ملک شیک تو نہیں ہے, تازہ دیا جاتا ہے, خون آتا ہے, اس کو ہیپیٹائٹس HIV اور ساری چیزیں ٹیسٹ کرنے کے بعد 48 گھنٹے کے بعد لگاتے ہیں. کوئی ملک شیک تھوڑی ہے تو تازہ بھی دیا جا رہا ہے. تو یہ فرق ہے, لوگوں کو پتہ نہیں. لڑکے آتے ہیں نئے اور اپنے جذبات میں بول دیتے ہیں, نہ الفاظ کا پتہ ہے, نہ اس کا چناؤ کا پتہ ہے, نہ ان کی ویکیبلری ہے. یہ بڑا تو یہ جرنلزم میں پروفیشنلزم آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ نہیں رہا اس طرح سے جس طرح سے یہ کسی دور میں ہوا کرتا تھا. جیسے آپ نے کہا کہ فلاں اینکر نے یہ بات کی, فلاں اینکر نے یہ لکھا, ٹھیک ہے, فلاں نے یہ بات اس طرح سے کہی. تو اس چیز کو کیسے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے کہ جرنلزم کے اندر صرف پروفیشنل لوگ آئیں اور وہی لوگ آئیں پرنٹ میڈیا میں بھی, الیکٹرانک میڈیا میں بھی, جو کہ اس چیز کو سمجھتے ہوں, لوگوں کے احساسات کو سمجھتے ہوں. دیکھیں ریڈیو میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ آتے تھے ان کے کئی بار آڈیشن ہوتے تھے, ہفتوں مہینوں ان کو الفاظ کی ادائیگی, الفاظ, جملے وہ سارے سکھائے جاتے تھے. ٹی وی پر یہ دیکھا تھا اس کا فیس بھی ٹھیک ہے اور ادائیگی بھی ٹھیک کر رہا ہے اور بلا وجہ کسی بات پہ اپنے جذبات کو اظہار نہیں کر رہا. یہ ساری چیزیں پہلے دیکھی جاتی تھی. اب جو جرنلزم ہے وہ ایک نوجوان آیا ہے, سفارش کروائی ہے, کسی پالیٹیشین سے کروائی ہے, کسی سرمایہ سے کروائی ہے, کوئی اشتہار دینے والے سے کروائی ہے, اس کو اسی دن رکھ دیا جاتا. وہ جو اوائی تباہی منہ سے بولتے ہیں پھر اس کو لوگ کاپی کرتے ہیں. دیکھیں انڈیا کے چینل میں ابھی بھی یہ بات قائم ہے, وہ لوگوں کے ٹی وی چینلز پہ شکل کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی بھی دیکھتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹی وی میں اور مختلف اخباروں میں کام کرتے ہیں لوگوں نے شوق میں اس کو بلیک میلنگ یلو جرنلزم کے لیے بنا لیے, لیکن اپنے ورکر کو پیسے نہیں دیتے. وہ کم سے کم پیسے دینا چاہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کام لینا چاہتے ہیں. تو دیکھیں جس آدمی کے 35-40 سال اس پروفیشن میں الفاظ کے چناؤ میں اس کے ویکیبلری میں بنے, وہ کیسے آپ کو 12-13-15 ہزار روپے ملے گا. اور یہاں پر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لے رہے ہوتے ہیں 50,000, تو کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں میری 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے, میری 7 لاکھ تنخواہ ہے, میری 12 لاکھ تنخواہ ہے. حقیقت میں نہیں ہوتی. 35 اور 40% ایسے ٹی وی چینلز ہیں, اخبارات ہیں, میگزین ہیں جو ورکرز کو تنخواہ نہیں دیتے. 6 مہینے سال ان کی تنخواہیں نہیں دیتے اور ان کی یونینز والے بھی ان کی اس طرح مدد نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے.
لوگ دوسرے کے دکھ پہ تکلیف پہ اپنے تعلقات بناتے ہیں اور اس کے دکھ اور تکلیف کو اپنے لیے اپرچونٹی میں کنورٹ کرتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وہی سوشل میں ایکسپلائٹ کا جملہ بھی نہیں یوز کروں گا, میں کہوں گا اپرچونٹی میں کنورٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس کی بنیاد پہ ہم اپنی تعلقداری بنا لیں, کسی سے دوستی بنا لیں, وہ مرتا رہے جس کا مسئلہ, تو اپرچونٹی میں کنورٹ کرتے ہیں, جو بڑی افسوس کی بات ہے. اور اس کے لیے ایک وقت آئے گا, جس طرح ہو رہا ہے جیسے جرنلزم آزاد ہوئی ہے اس طرح ممکن ہے کہ سرمایہ داروں سے اور لوگوں کا خون چوسنے والوں سے بھی لوگ آزاد ہوئے. عدلیہ اس طرف توجہ دے, عدلیہ بھی اس طرف توجہ نہیں دیتی. کئی سے اخبار نویسوں ہیں جن کے 8-10 سال سے فیصلے ہوئے ہیں کہ مالکان سے پیسے دلوائے جائیں, نہیں مل رہے, دے نہیں رہے. وہ ان کا جج کو سفارش کر دیتے ہیں, MNAs, اور ان سے فون کروا دیتے ہیں, منسٹر سے فون کروا دیتے ہیں. تو بہرحال یہ نہیں ہو رہا پرائیویٹ چینل جو ہے نا, چینلز میں اور اخبارات میں اور میگزین میں, لیکن کم از کم یہ کہ 30-35% ضرور دیتے ہیں کہ ویجز ٹھیک دیتے ہیں, ان کا خیال کرتے ہیں, میڈیکل الاؤنس دیتے ہیں. پیچھے ایک رپورٹر تھا, اس کا کچھ سر کا آپریشن تھا تو ان کو یہاں پر مالکان نے وہاں پر آغا خان ہاسپٹل میں بھیجا, اس پہ 40-50 لاکھ روپے لگایا. ایسے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بالکل برا ہے, اچھے بھی ادارے ضرور ہیں. ہم جس ادارے میں ہمارا ادارہ ہے, ہم اس کو 5 تاریخ تک تنخواہ دے دیتے ہیں, بالکل بر وقت دیتے ہیں, اور وہ لوگ خوش ہیں. اور میں پہلے جس ادارے میں تھا وہ 2 ٹائم کا ورکروں کو کھانا بھی کیا ہوتا ہے, یہاں بھی 1 ٹائم کا کھانا کیا ہو ورکرز کا, کہ ورکر خوشحال ہوگا. دیکھیں اگر آپ کے درمیان دوپہر کو کھانے کے لیے اس کو نہیں ہے تو چلا جائے گا, 4 گھنٹے کے بعد آئے گا, آپ کا کام ہر جگہ. آپ یہاں 10,000-20,000 روپے لگا رہے ہیں, آپ کا لاکھ روپے اس میں بچ رہا ہے. تو یہ کرنا چاہیے اداروں کو ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے. اسی وجہ سے ادارے بہتر ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, نیک نام ہوتے ہیں. نہیں کریں گے لفافہ لیں گے, پیسے مانگیں گے, ادار مانگیں گے, آپ کے یہاں چوری شکاری کریں گے, یہ نقصان ادارے. اچھا, جیسے کہ ہم نے یلو جرنلزم کے حوالے سے بات کی ہمارے ملک میں ہے, اور باقی جو اس طرح کی نیگیٹو چیزیں ہمارے پرنٹ میڈیا میں یا جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا میں ہمارے جرنلزم میں, آپ سمجھتے ہیں باقی دنیا کی کنٹریز میں بھی اس قسم کا, اگر یورپ کی سائڈ پہ ہم چلے جائیں, امریکہ کی سائڈ پہ چلے جائیں, اگر ہم اپنے جرنلزم کے ساتھ کمپیریزن کریں ان کا, تو کہاں دیکھتے ہیں آپ ہمارے جرنلزم کو اور ان کے جرنلزم کو؟ دیکھیں, ایک تو ہے یلو جرنلزم, ایک ہے جرنلزم میں اثر انداز ہونا. اگر امریکہ میں لیں, برطانیہ میں لیں, وہاں پر بھی گورنمنٹ کی اسپانسرز خبریں, ان کی نقطہ نظر کو ایک اینکر یا صحافی پیش کرتا ہے, لیکن وہ دیکھتا ہے اپنے ملکی نقطہ نگاہ کے حوالے سے. پیٹی معاملات میں نہیں ہوتا 2,000-3,000 پکڑ کے پھجے کو ماجے کے خلاف خبر لگا دی, ماجے کے پھجے, یہ کام وہ نہیں کرتے ضرور ہیں. دیکھیں اب ہمارے ہاں کوئی صحافی اگر حکومت کا یا فوج کے ساتھ کام کرے یا اس کے لیے ہم اسے برا سمجھتے ہیں. امریکہ کے صحافی برطانیہ اور امریکہ کے فوجیوں کے ساتھ جاتے ہیں, ان کے ساتھ سوتے ہیں, رہتے ہیں, ان کے خط پہ جاتے ہیں, ان کی خبریں چھاپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمبیڈڈ جرنلسٹ ہیں. ٹھیک ہے, وہ ترجمہ اردو کا ہم بہتر ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایمبیڈڈ جرنلسٹ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اور لکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں آج کل ہمارے اخبارات میں ایک خبر چھپتی ہے کہ فلاں جو ہے وہ پراپرٹی مافیا کا کسی کی خبر چھپ رہی ہوتی ہے, تو جب اس کا آپ دیکھتے ہو تو اگر جرنلسٹ ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے اس پیسوں کی خبر ہوتی ہے کہ پیڈ پیسوں کے. لیکن اگر امریکہ برطانیہ میں چھاپیں تو اس کے سائٹ چھوٹا سا لکھتے ہیں کہ پیڈ نیوز. ٹی وی چینل پہ کسی کا انٹرویو دیتے ہیں تو اس کے ساتھ لکھتے ہیں کہ پیڈ انٹرویو, تاکہ آخری وقت تک وہ ٹکر سائٹ پہ لگا رہتا ہے اور ایک کہ جناب یہ پیڈ انٹرویو, تاکہ دیکھنے والا کہے کہ جناب یہ خود ان کی کوشش کاوش یا ضرورت نہیں ہے بلکہ کسی نے اپنے پیسوں کے لیے, ہم وہ نہیں کرتے. یہ ہمارے یہاں بڑی زیادتی. سوائے ایک ادا جو پرویز مشرف کا انٹرویو یہاں چھپا تھا مختلف چینل نے, تو اس کے ساتھ انہوں نے پیڈ لکھا تھا. پرویز مشرف نے بعد میں اس کی تردید کی, ہم نے تو کوئی پیسے نہیں لیکن ٹی وی چینلز نے لگایا. وہ ایک واقعہ ہے. ادروائز یورپ میں برطانیہ میں ساری جگہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا. اور یہ ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ ایک خبر اپنی چھپواؤ, پیسے دو اشتہار کے, اور اس کو تاثر یہ دور غریب آدمی سمجھتا کہ شاید ادارے اور اخبار نویس نے اپنی خبر لے کے آیا ہے اور ان کے لیے یہ باقی اور وہاں اور ہمارے یہاں یہ فرق ہے.